میں خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو ایک جنگل بیابان میں چھوڑ دینا، اسی کا نام تسلیم و رضا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنا مال، اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر دینا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے وقت کیا فرمایا تھا۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی کوئی اور چیز نہ جلی، یعنی جب آگ میں آپ گئے تو آپ کو جن رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ رسیاں جل گئیں، لیکن آپ کے جسم کا ایک بال بھی نہ جلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرما دیا تھا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، سلامت بن جا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس آگ نے آپ کے ایک بال کو بھی نہ جلایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے۔ مہمان نوازی اور سخاوت کرنا یہ بھی آپ کی خوبیوں میں سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا، اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہ بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ میں نے تمہیں اپنا خلیل اس لیے بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے، یعنی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہو، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام ملا۔ یوں تو مہمان نوازی لوگ اس سے پہلے بھی کرتے تھے، لیکن بالکل اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ لوگوں کو مہمان بنا کر اپنے گھروں میں ٹھہرانا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاصہ عطا فرمایا تھا۔ سب سے پہلے کسی نے اہتمام کے ساتھ کسی مہمان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا، اس کی مہمان نوازی کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی مہمان نوازی کی ابتدا اور شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس نے کسی مہمان کی مہمان نوازی فرمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی شروعات فرمائی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح آپ نے مہمان نوازی کی کہ آپ سے پہلے کسی نے مہمان نوازی کا اتنا اہتمام نہ کیا جتنا آپ نے اہتمام کیا۔ مہمان نوازی کا اہتمام اتنا آپ فرماتے تھے کہ اگر کبھی کسی کھانے کے اندر مہمان شریک نہ ہوا تو آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، یعنی اگر مہمان نہ آیا تو آپ نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ جب تک آپ کے گھر میں مہمان نہ آتا آپ کھانا نہ کھاتے، کوئی مہمان آتا پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھایا کرتے۔ ایسی مہمان نوازی تو آج تک کسی نے نہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی کی ابتدا سے مراد یہ ہے کہ مہمان کے لیے بہت اہتمام کرنے کی ابتدا آپ نے فرمائی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الزیفان یعنی بہت بڑے مہمان نواز کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے مکان کے 4 دروازے تھے، مکان کے آپ کے گھر کے 4 دروازے تھے، تاکہ کوئی بھی مہمان کبھی بھی کسی وقت بھی مہمان نوازی سے محروم نہ ہو، جس دروازے سے وہ آنا چاہے میرے دروازے میں داخل ہو جائے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی کسی کھانے کے اندر مہمان آپ کے ساتھ نہ ہوتا تھا تو آپ گھر سے باہر نکلتے اور شہر کے اندر ڈھونڈ کر مہمان کو اپنے ساتھ لاتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، ڈھونڈ کر تلاش کرتے مہمان کو کہ کوئی مہمان آئے اور میرے ساتھ وہ آ کر کھانا کھائے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے اور ہر دانے پر اللہ کا ذکر کرتے، ہر دانے پر۔ اس سے ہمیں پیغام حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بغیر بسم اللہ پڑھے ہی کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، بغیر بسم اللہ پڑھے ہی پانی پی لیتے ہیں، کوئی بھی کھانا، کوئی بھی فروٹ وغیرہ ہم بغیر بسم اللہ کھا لیتے ہیں۔ یہ کھانا جو ہے اس وقت تک جو ہے آپ کے پیٹ کے اندر برکت داخل نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر نہ کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو پانی پیتے ہیں وہ آپ کے پیٹ میں جا کر آپ کو فائدہ پہنچائے اور اس سے آپ کو تقویت ملے، طاقت ملے۔ کھانا کھانے سے پہلے آپ چاہتے ہیں وہ کھانا آپ کے جسم میں جا کر جو ہے اچھائیاں پیدا کرے اور آپ کے جسم کی بیماریوں کو ختم کر دے، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کوئی بھی چیز کھائیں، کوئی بھی حلال چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، چاہے فروٹ کھائیں، کھانا کھائیں یا کوئی بھی اچھی اللہ کی نعمت کھائیں، پانی پئیں، جوس پئیں، شربت پئیں، کوئی بھی جائز کام آپ جو ہے کریں، چاہے کوئی جو ہے جائز چیز پئیں یا جائز کھانا آپ کھائیں، اس سے پہلے آپ بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکت یہ ہوگی، اللہ کا ذکر کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اگر خدا نخواستہ کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نقصان پہنچا دے، جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کا نقصان پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اس کی جو تکلیف دہ چیز ہوگی وہ پہلے ہی ختم ہو جائے گی، پھر وہ پیٹ میں جا کر آپ کے پیٹ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے صحابہ کرام کے واقعات نہیں سنے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جب رومیوں نے، عیسائیوں نے ان کے سامنے زہر پیش کیا، زہر، کہ خالد اگر تمہارا اسلام سچا ہے تو اس زہر کو پی کر دکھاؤ۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا پختہ تھا، وہ جانتے تھے کہ جب میں اللہ کا ذکر کر لوں گا یہ زہر کیا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا، زہر کی بوتل لی اور زہر پی لیا۔ یہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا، وہ جانتے تھے کہ میں بسم اللہ پڑھ لوں گا تو یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور آپ نے جو ہے زہر پیا، زہر آپ کے پیٹ میں گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیں کھانا کھانے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، پانی پینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، چلنے کے آداب سکھاتا ہے، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ یہ اسلام ایسا مذہب ہے، دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں کو کھانا کھانے، چلنے پھرنے، سونے اور اچھا جو ہے سلوک کرنے کا طریقہ سکھائے۔ ایسا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ تو کبھی بھی آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مجلس چل رہی ہے تو آپ عہد کر کے اٹھیں کہ کبھی بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نہیں بھولیں گے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، جب بیچ میں یاد آئے تو بیچ میں بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ کر پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کے نام سے ختم۔ اللہ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے، ہو سکے تو ہر لقمے پر اللہ کا ذکر کریں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق روایت میں آیا کہ آپ ہر دانے پر اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ایک لقمہ آپ نے کھایا، اللہ کا ذکر کیا، پھر دوسرا لقمہ کھایا، پھر اللہ کا ذکر کیا، تیسرا لقمہ کھایا، پھر اللہ کا ذکر کیا۔ اس طرح ہمیں جو ہے کھانا، ایسا اگر کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے کے بعد ہمیں پھر عبادت کرنے کے اندر لذت بھی پیدا ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جس طرح آج ہمارے بھائی تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، حلال کاروبار کرنا، حلال بزنس کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنی گزر بسر کے لیے مختلف پیشے اختیار فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک جائز کام ہے، جائز پیشہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ بھی جائز کام ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کی تجارت بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو حلال کاروبار کرنا، حلال تجارت کرنا، یہ بھی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اسی طرح بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جیسے سب سے پہلے کسی کے بال اگر سفید ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بالوں کا سفید ہونا یہ بھی اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے بال سفید ہونے پر مہندی لگائی۔ بال سفید ہو جائے اس پر مہندی لگانا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سلا ہوا پاجامہ پہنا، اس سے پہلے لوگ
بغیر سلے ہوئے کپڑے جو ہے لپیٹتے تھے. سلا ہوا کپڑا اس سے پہلے کسی نے نہیں پہنا. سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا. یہ ممبر ہے، اس کو ممبر بولتے ہیں. تو ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا، اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ کے نبیوں کی تعریف کرنا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ سب سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے رائے خدا میں جہاد کیا. رائے خدا میں لڑنا، رائے خدا میں اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، یہ سب سے پہلے آپ نے کیا تھا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے مہمان نوازی کی شروعات فرمائی. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے سرید تیار کیا. سرید یعنی روٹی کو شوربے کے اندر چور کر کھانا، یعنی روٹی کو شوربے کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال لیتے ہیں. جب وہ بھیگ جاتی ہے پوری طرح شوربے کے اندر لت پت ہو جاتی ہے، اس کے بعد کھانا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اس کو سرید کہا جاتا ہے. عرب کے اندر بہت یہ رواج چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے کے اندر ڈال کر پھر کھاتے ہیں. اس کو سرید کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی شروعات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ شوربے میں روٹی کو بھگو کر کھانا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے ملاقات کے وقت لوگوں سے معانقہ کرنا، اس کی شروعات فرمائی. جیسے عید آتی ہے تو ہم معانقہ کرتے ہیں. کوئی عمرہ کر کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے ہم ملاقات کرتے ہیں اور پھر معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا. تو گلے ملنے کی شروعات سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے فرمائی تھی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ